السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے اور خداوند متعال کی پناہ میں ہوں گے۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر بات کریں گے، یعنی احتلام۔ کیا یہ بیماری ہے یا صحت کی علامت؟ اس کے بارے میں طبیبوں نے کیا راز بیان کیے ہیں اور نبی کریم نے اس پر کیا رہنمائی دی ہے، چلیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتا دوں، احتلام کا مطلب ہے کہ جب انسان سو رہا ہو تب اس کے جسم سے، اس کے اعلی تناسل سے منی نکلتی ہے، تو اس کو احتلام کہتے ہیں، البتہ سوتے ہوئے۔ دینی پس منظر سے اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، انما الماء من الماء، یعنی غسل صرف اس وقت واجب ہوتا ہے جب منی خارج ہو۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رفع القلم عن ثلاثہ عن النائم حتی یستیقظ، یعنی سونے والے شخص سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی جب وہ سو رہا ہو اور اس سے احتلام ہو جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ احتلام گناہ نہیں بلکہ ایک فطری اور قدرتی عمل ہے۔ اب طبی نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قدیم اور جدید طبیب کہتے ہیں کہ احتلام صحت مند جوانی کی علامت ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب جسم میں جنسی سیال یعنی زیادہ مقدار میں منی جمع ہو جائے، ذہن میں لاشعوری طور پر جنسی خیالات پیدا ہوں، نیند کے دوران جسم اپنے نظام کو متوازن کرتا ہے۔ آئیے طبیبوں کے 10 راز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلا راز، احتلام بلوغت کی علامت ہے۔ یہ جسم کی اضافی مادہ خارج کرنے کا قدرتی نظام ہے۔ یہ گردوں اور تولیدی نظام کی صحت کی علامت ہے۔ اعتدال کے ساتھ ہو تو یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ زیادہ خوراک اور مرغن کھانے سے کثرت احتلام ہو سکتا ہے۔ کمزوری اور بیماری میں عام طور پر احتلام رک جاتا ہے۔ نفسیاتی دباؤ بھی اس کو بڑھا سکتا ہے۔ یہ شادی سے پہلے زیادہ ہوتا ہے، شادی کے بعد کم ہو جاتا ہے۔ اعتدال والے نوجوانوں کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ اگر بہت زیادہ ہو تو یہ کمزوری کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ اب آئیے احتلام کے نقصانات جانتے ہیں۔ اگر احتلام بہت زیادہ ہو جائے، مثلاً ہفتے میں کئی بار ہو، تو اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، جیسے جسمانی کمزوری ہو سکتی ہے، کمر درد اور گھٹنوں میں درد ہو سکتا ہے، ذہنی بوجھ اور تھکن ہو سکتی ہے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ سکتے ہیں، توجہ میں کمی ہو سکتی ہے اور حافظہ بھی کمزور ہو سکتا ہے، نفسیاتی دباؤ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوئیں، فحش خیالات اور نظر سے بچیں، بھاری اور چکنائی والی غذا کم کھائیں، ورزش اور جسمانی مشقت زیادہ کریں، قرآن کی تلاوت اور ذکر کے ساتھ نیند لیں۔ اگر کثرت ہو تو اپنے ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں۔ میں آپ کو ایک دینی تسلی دینا چاہتا ہوں کہ احتلام گناہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک فطری نظام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف غسل کو لازم قرار دو، یعنی احتلام کے بعد کوئی شرم کی بات نہیں بلکہ طہارت کا خیال رکھنا ہی اصل دین ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ احتلام بیماری نہیں بلکہ صحت کی علامت ہے، البتہ کثرت کی صورت میں علاج کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ اسلام نے ہمیں اعتدال اور پاکیزگی کی تعلیم دی ہے، لہٰذا اللہ تعالی ہمیں دین اور صحت دونوں میں سلامتی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو کوئی اس طرح کا خواب ہے تو آپ ضرور کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے خواب کو اچھے اور آسان انداز میں ویڈیو کی شکل میں پیش کریں گے۔ والسلام۔